میں اس مختصر تعارف کے بعد اپنے مہمان خصوصی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور عید میلاد النبی کے موضوع پر آپ سے خطاب کریں اور ہم لوگوں کو استفادے کا موقع دیں. تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. وقال الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل امتی يدخلون الجنة الا من ابى. قیل ومن يأبى یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی كما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. محترم سامعین کرام، علماء کرام، مکتب توعیت الجالیات صناعیہ کے ذمہ داران اور ہمارے عزیز سامعین کرام، نوجوانان ملت اسلامیہ اور بزرگان دین، اس سے پہلے بھی کئی سال پہلے میں نے اسی مسجد سے ایک چھوٹے پیمانے پر آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹا سا خطاب پیش کیا تھا، اور ہمارے احباب نے ابھی اس کی ویڈیو مجھ کو دکھائی تو بڑی مسرت ہوئی کہ کون سے ایسے آثار ہیں جو اس دنیا میں انسان کی زندگی میں بھی اور انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی نصرت سے دو باتیں جو قرآن و سنت کی کرتے ہیں، ان باتوں کی بنیادیں کسی ملک کے تقسیم پر نہیں ہوتی. یہ باتیں برادری اور اسی طرح سے ہمارے خاندانوں کے فرق کے لحاظ کو نہیں رکھتی ہیں، بلکہ یہ باتیں قرآن و سنت کی بنیادوں پر دنیا کے تمام مسلمانوں کو جوڑ کر کے چلتی ہیں. اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر یا کسی عجمی کو کسی عربی پر، یا بعض الفاظ ہیں کہ کسی کالے کو کسی گورے پر یا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کوئی انسان ہندوستان کا رہنے والا ہو، پاکستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، کوئی انسان سعودی عرب کا رہنے والا ہو، کویت کا رہنے والا ہو، امریکہ اور برطانیہ کا رہنے والا ہو، کوئی انسان دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کسی کی بھی بڑے سے بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہو، وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا ہو، مدینہ منورہ میں زندگی گزارے، اس کی موت مکہ یا مدینہ میں ہو جائے، اس کے باوجود اس کو کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا بالتقوی، سوائے تقوی کے کہ ایک انسان ہندوستان یا پاکستان یا بنگلہ دیش میں زندگی گزارنے والا ہے اور اس کا تقوی اور پرہیزگاری، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اللہ رب العالمین کی خشیت اختیار کرنا، رب کائنات کا خوف اختیار کرنا، اللہ رب العالمین کے نظام کے مطابق چلنا، اور برائیوں اور اچھائیوں میں تفریق کر کے، برائیوں کو الوداع کہہ کر کے اچھائیوں کو اختیار کرنا، یہ صفت جس کے اندر جتنی زیادہ ہے
وہ انسان اتنا زیادہ افضلیت اور فوقیت رکھتا ہے، اتنی زیادہ عظمت رکھتا ہے۔ ایک انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں متقی اور پرہیزگار بن کر کے زندگی گزارے، اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کی خشیت اپنے دل میں بیٹھا لے، تو اس خطے میں بیٹھ کر کے اس کی فوقیت اہل مکہ سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے اگر ان لوگوں نے تقوی اور پرہیزگاری کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام نے ایک غریب اور ایک امیر کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا، ایک کالے اور گورے کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی، ایک امیر اور غریب اور اونچے خاندان اور چھوٹے خاندان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ اس وجہ سے ہم کو یہ تفریق اپنے دلوں سے، اپنے دماغ سے، اپنے منہج سے، اپنے وتیرے سے، اپنے دل و دماغ سے نکال دینی چاہیے کہ ہم فلاں ملک کے فلاں خطے کے رہنے والے ہیں، ہمارا تعلق فلاں برادری سے ہے، ہم فلاں ادارے کے فارغ ہیں، ہم فلاں لوگوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ تفریق قیامت کے دن ہمارے کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کام آنے والی ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری پر یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل ناکارہ ہیں، ان چیزوں کا اس سے کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور دنیا کے جس بھی خطے سے ہمارا تعلق ہے اس خطے میں توحید کی بنیادوں پر اللہ رب العالمین کی مخلوق کو توحید کی طرف بلانے، توحید کی دعوت دینے، شرکیات سے بچنے اور بدعات سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین کے متقی اور پرہیزگار بندے بن سکیں، قرآن و سنت کی پیروی کر سکیں، قرآن و سنت کے مطابق چل سکیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں، نئی نسلوں کی تربیت کر سکیں۔ آپ دنیا کے جس خطے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے حرمین کا وہ عظیم خطہ ہے، وہ عظیم ملک ہے جہاں اللہ رب العالمین نے توحید کی بنیادوں پر ان کو عزت و وقار عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بدعات سے بچنے اور سنتوں کو اختیار کرنے کی بنیادوں پر ان لوگوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ کمیاں اور کوتاہیاں، کسی انداز کی تساہلی، کسی انداز کی کوتاہی یہ دنیا کے تمام انسانوں میں ہوتی ہے اور یہاں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو بنیادیں جو دیکھنی ہیں وہ توحید اور اتباع کی بنیادوں کو دیکھنا ہے، صحابہ کرام کے منہج کو دیکھنا ہے، قرآن و سنت کے منہج کو دیکھنا ہے، قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ آپ یہاں پر اکثر افراد اپنے بیوی بچوں سے، اپنے خاندانوں سے دور ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے خاندانوں میں یہاں سے اس پیغام کو پہنچائیں جو پیغام توحید کا پیغام آپ یہاں پر سیکھتے ہیں، اتباع رسول کا پیغام سیکھتے ہیں۔ ایسے پیغام کو اپنے خاندانوں تک پہنچائیں جس پیغام کے مطابق آپ کے خاندانوں میں سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ عید میلاد کی بدعات سے توبہ و استغفار کیا جائے، بدعات سے دوری کی زندگی اختیار کی جائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے۔ اگر آپ یہاں پر ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری دوسروں کے مقابلے میں مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کو یہاں پر قرآن و سنت کا پیغام سکھایا جاتا ہے، آپ کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ آپ کے سامنے خطبات جمعہ میں قرآن و سنت کے مسائل واضح کیے جائیں، اس کے تراجم کیے جائیں، آپ کے سامنے دروس پیش کیے جائیں، محاضرات پیش کیے جائیں، آپ کو سکھایا جائے کہ سنت کا تقاضا کیا ہے، توحید کا تقاضا کیا ہے، آپ کو بتایا جائے کہ قرآن و سنت کے مطالبات کیا ہیں، قرآن و سنت کی پیروی کے مطالبات کیا ہیں۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داری آپ حضرات کی ہے کہ آپ ان چیزوں پر غور کریں، ان چیزوں کے مطابق زندگی کو ڈھالیں اور اپنی نئی نسلوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے دوست و احباب کو اس سے قریب لائیں، اور اللہ کو گواہ مان کر کے اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لے کہ یہی چیز آپ کی آخرت میں آپ کے لیے کام آنے والی ہے، یہی صدقہ جاریہ ہے، یہی محنت جو قرآن و سنت کے لیے کی جائے، یہی محنت جو یہاں سے سیکھنے کے بعد
آپ اپنے خاندانوں میں کریں گے، خاندانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ جد و جہد کریں گے، ان کے سامنے قرآن و سنت کے پیغام کو عام کریں گے۔ یہی محنت آنکھیں مدنے کے بعد جب انسان کو اس کے گھر والے، اس کے سگے بیٹے بیٹیاں، اس کے سگے خاندان کے لوگ جو اس کے کھانسی اور زکام کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، جو اس کے بخار کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، جو اس کی صحت کی خرابی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہی لوگ کندھے پہ اٹھا کر کے اس کی موت کے بعد اس کو مٹی کے حوالے کرتے ہیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس مٹی کے اندر، اس اندھیر نگری میں، اس قبر کے اندر چند ہی گھنٹوں میں اس کی لاش کو کیڑے لگنے والے ہیں، اس کی لاش گل جائے گی، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہ کام جو آپ قرآن و سنت کی خدمت کا کام کریں گے، وہ کام آپ کو اس اندھیری کوٹری کے اندر کام آئے گا۔ اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت اور قبر کے اندر کی وہ زندگی جو خطرناک زندگی ہے، وہاں پر اگر آپ کو فائدہ اٹھانا ہے اور قیامت میں اپنے درجات کو بلند کرانا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں سے توحید کے اور سنت کے پیغام کو لے کر کے جائیں، اپنے خاندانوں میں عام کریں، ان لوگوں کو قرآن و سنت سے قریب لائیں، ان لوگوں کو بتائیں کہ توحید کا کیا تقاضا ہے، سنت رسول کا کیا تقاضا ہے، صحابہ کرام کا کیا منہج ہے۔ آپ یہاں سے سیکھ کر کے اگر یہ ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں تو یہ ذمہ داری آپ کا بنیادی فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس فریضے کی انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو موضوع رکھا گیا وہ موضوع حالات اور موسم کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ تقریباً 6-7 دن پہلے شروع ہو چکا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے 9 ربیع الاول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ مکہ مکرمہ کے اندر پیش آیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا انتخاب فرمایا، آپ کے خاندان کا انتخاب فرمایا، ایک ایسے شہر کو منتخب کیا جو دنیا کا عظیم ترین شہر تھا، دنیا کے وسط میں واقع افضل ترین شہر، جس شہر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی ایک تاریخ کو رقم کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اسی بے آب و گیاہ سرزمین پر لے جا کر کے خانہ کعبہ کے پاس چھوڑے گئے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے کی پیدائش وجود میں آئی، وہیں سے آب زمزم کا سوتا پھوٹا جس سے آج تک ہم پانی پی کر کے اپنی بیماریوں میں شفا یابی حاصل کرتے ہیں۔ وہیں سے وہ تاریخ وابستہ ہے کہ شیطان نے ان کو بہکایا، اور جمرات کو آج تک کنکریاں مار کر کے شیطان کو رسوا اور ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ وہی موقع ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہمارے لیے ایک تاریخ رقم کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو وہ ذبح کر دیں، اور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے سے جب اس بات کی اجازت چاہی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پیارے بیٹے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کہا اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس کو آپ کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو جو تاریخ، جو پاکیزہ تاریخ اس مکہ مکرمہ سے چلی تھی، اسی پاکیزہ تاریخ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قریش کے مقدس خاندان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو وجود دیا، اور اس کے بعد آپ کی پرورش، آپ کی تربیت اور آپ کے لیے سارے بندوبست کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے انتظامات اپنے پاس لیے۔ آپ جہاں سے گزرتے تھے بکریوں کے تھن میں دودھ پیدا ہونے لگتا تھا، آپ جہاں گزرتے تھے وہاں علاقوں میں برکتوں کا نزول ہونے لگتا تھا، آپ جہاں سے جاتے تھے وہاں لوگ اس وقت تسلی محسوس کرتے تھے، سکون محسوس کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے پوری تاریخ رقم فرمائی۔ یہ تاریخ اسی ملک کے 2 شہروں سے وابستہ رہی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے جو کچھ عبرتیں حاصل کرنا چاہیے
انہی عبرتوں کو حاصل کریں، وہی نصیحتیں حاصل کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مورخین کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کیا تھی۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ربیع الاول کے علاوہ کوئی دوسرا مہینہ تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کی تاریخ تھی، بعض کہتے ہیں کہ 9 تھی، بعض کہتے ہیں کہ 10 تھی، بعض کہتے ہیں کہ 12 تھی، بعض کہتے ہیں کہ 18 یا 19 تھی۔ مختلف رائے ہیں، لیکن جب اختلاف ہوتا ہے تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ ہم کو جو نصیحت کرتی ہے وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں قرآن و سنت سے۔ لہذا اگر ہم اس بات پر غور و فکر کریں، مفسرین کو، مؤرخین کو، سیرت نگاران کو دیکھیں، ان کی کتابیں اٹھا کر کے اس کا مطالعہ کریں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سب سے راجح قول یہ ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ 9 ربیع الاول کو اس دنیا نے اس چمکتے سورج کو دیکھا، اس دمکتے چاند کو دیکھا جس کو سراج منیرہ کہا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس نبی آخر الزماں کو اس دنیا میں وجود دیا جو آگے چل کر کے 40 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد نبی آخر الزماں بنایا جانے والا تھا، جس کے اوپر اللہ رب العالمین کو قرآن مجید کا نزول فرمانا تھا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کا سب سے عظیم معجزہ اس کے کندھوں پر نازل فرمایا، اس کے دل پر نازل فرمایا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرما دیا کہ اس جیسی ایک آیت، یہ ایک سورت پوری دنیا مل کر کے بھی پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی ہے۔ وہ قرآن مجید جس کو تمام جہانوں کے لیے ہدایت کی کتاب قرار دیا گیا، وہ قرآن مجید جس کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ نبی آخر الزماں کے دل پر، اس دل پر نازل کیا گیا جس دل کو آپ کے بچپنے میں، آپ کی کم عمری میں 2 مرتبہ آپ کے سینے کو چاک کر کے نکالا گیا اور سونے کے مرتبان اور برتن میں رکھ کر کے آب زمزم سے غسل دے کر کے اس دل کو پاکیزگی عطا کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے سارے انتظامات کیے اس قرآن مجید کو دنیا کی مقدس ترین، عظیم ترین زبان اور آسان ترین زبان قرآن مجید کو جس زبان میں نازل کیا گیا وہ عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے نزول کے لیے مکہ جیسی سرزمین اور مقدس سرزمین کو منتخب فرمایا۔ اس میں انسانی زندگی کے تمام راز، کھیتی باڑی کے تمام راز، اور اسی طرح سے آسمان و زمین کی تمام حقیقتیں اور ایسی چیزیں بتائی گئیں کہ آج دنیا اور دنیا میں پلنے والے، دنیا میں زندگی گزارنے والے بڑے بڑے انسان، بڑی بڑی عقلیں رکھنے والے آج حیران ہیں کہ 1400 برس پہلے اس قرآن مجید نے کون سے معجزات کا تذکرہ فرما دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 ربیع الاول کو پیدائش دی، اور اس کے بعد یہ سرزمین تبدیلی پیدا کرتے کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور میں گھسی، اور نبوت سے آپ کو مبعوث کرنے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی عنایت کر کے دنیا کے اوپر سب سے بڑا احسان فرمایا۔ اور احسان کیوں نہ ہوتا، وہ نبی آخر الزماں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود فرما دیا کہ تمہارے درمیان ایک ایسا نبی بھیجا گیا جو تمہارے لیے بڑا حریص ہے، تمہاری تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتا ہے، تمہارے لیے دن و رات مسجدوں میں، اپنے گھر کے مصلے پر، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، جب بھی اس کو موقع ملتا ہے تو تمہاری رشد و ہدایت کے لیے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، کھانے کے بجائے بھوک کو برداشت کرتے کرتے اس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا ہے۔ اس کی یہ کیفیت ہے کہ اپنے پیٹ پر 2 پتھر بسا اوقات باندھ کر کے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ وہ نبی آخر الزماں
جو روزانہ صبح کے وقت میں اپنی بیویوں یعنی ہماری ماؤں کے گھروں کا گشت لگاتا ہے اور اس کے بعد ان سے پوچھتا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، کچھ پینے کے لیے ہے کہ نہیں ہے، جب جواب ملتا ہے کہ نہیں ہے تب کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ وہ نبی آخر الزماں جس نے امت اسلامیہ کی رشد و ہدایت کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، وفات کے قریب تھے، آپ کی وفات ہونے والی تھی، تو بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت کے نتیجے میں آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے ہم نے آپ کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی اور اس سے 2 سا جو لے کر کے آئے کہ آپ کو کھانا پینے کا انتظام کیا جا سکے۔ وہ نبی آخر الزماں جو ساری زندگی قرآن مجید کے پیغام کو عام کرتا رہا، توحید کے پیغام کو عام کرتا رہا، وہ نبی آخر الزماں جس نے امت اسلامیہ کی ذرا سی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کیا، وہ نبی آخر الزماں جو ہماری رشد و ہدایت کے لیے بھوکا اور پیاسا رہا، اس کے آخری ایام تو دیکھیں کیسے گزرتے ہیں کہ جو لینی پڑتی ہے، وہ بھی ایک یہودی جو اسلام دشمن ہے اس کے پاس زرہ کو گروی رکھ کر کے۔ یہ صورتحال تھی ہمارے نبی آخر الزماں کی۔ اور صحیح بخاری کی اس اور ابو داؤد کی اس روایت کو دیکھیں کہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ کی گلیوں میں نکلتے ہیں، نکل کر کے بدحواسی کے عالم میں گھوم رہے ہیں، پریشان ہیں اور شکن پڑی ہوئی ہے پیشانی پر، پریشان حال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ تم دونوں اس وقت اتنے پریشانی کے عالم میں مدینہ کی گلیوں میں، سنسان گلیوں میں جب لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں تو اس وقت میں کیوں نکلے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھروں میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، بھوک اور پیاس کی شدت نے ہمارے جسم کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہ عالم تھا اسلام کے پہلے خلیفہ جو بننے والے تھے ان کا، اسلام کے دوسرے خلیفہ جو بننے والے تھے ان کا، اور اسلام کے دوسرے خلیفہ ان کے بارے میں قرآن مجید کی کئی آیتیں ان کی رائے کی تائید میں نازل کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزر جاتا ہے وہاں سے شیطان نہیں گزر سکتا۔ یہ عالم، یہ فضیلتیں رکھنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس وجہ سے ہم باہر نکلے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا انسان مل جائے جو تھوڑا بہت کھانے کا انتظام کر دے، ستو گھول کر کے پلا دے، کھجور کھلا دے، پانی پلا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے خاندان، ہمارے سارے کے سارے رشتہ دار، ہمارے سارے متعلقین، ہمارا سارا سرمایہ، ہماری تجارت، ہمارے ادارے، ساری کی ساری چیزیں قربان جائیں۔ نبی آخر الزمان نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھ کو بھی اس وقت اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے۔ میں بھی بھوکا اور پیاسا ہوں، میرا بھی کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، میں بھی پریشان ہوں، گھر میں کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور میں سوال کرنا چاہوں گا عید میلاد النبی کو آج کے دور میں شریعت سمجھ کر کے انجام دینے والوں سے کہ کیا ان کے گھر میں اس انداز سے حلال و حرام کی تمیز کرنے کے بعد کبھی کھانے کی تنگی ہوئی ہے؟ نبی آخر الزمان نے کبھی اس انداز سے ڈھول تماشے کیے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کی تقریب میں اس انداز کی فضول خرچیاں کی ہیں؟ نماز چھوڑ کر کے گلیوں میں طوفان کھڑا کیا ہو؟ کوئی ایک مثال دکھا دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان چیزوں کو انجام دیتے تھے، نہ ان چیزوں کو برداشت کرتے تھے، نہ ان چیزوں کو اسلام کا حصہ آپ نے قرار دیا۔ اسلام سادگی کا مذہب ہے، اسلام اتنی زیادہ سادگی دکھانے والا مذہب ہے کہ نبی آخر الزمان جب کھڑے ہوتے تھے تو صحابہ کرام
آپ کے کرتے پر لگے پیبند گنا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی کہ آپ کے گھر میں کئی کئی دنوں تک کھانا پینا نہیں ہوتا تھا۔ یہ صورتحال تھی کہ آپ بھوک کی شدت کو جب برداشت نہیں کر پاتے تھے تو روزے کی نیت کر لیا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی ہمارے نبی آخر الزماں کی، اور آج کے دور میں ہم نے فضول خرچیوں کو، تبذیر اور اسراف کو جس انداز سے اپنے خاندانوں میں، اپنے گھرانوں میں، اپنے علاقوں اور محلوں میں، اپنے ممالک میں رواج دیا ہے، اس کا جواب کوئی ایک انسان اپنی گریبان میں جھانک کر کے دے دے کہ ہم اس بات میں حق پر واقع ہیں، اللہ کی قسم کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ آج کی صورتحال تو یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہمارا غریب پڑوسی بھوکا مر جائے لیکن ہمارے گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کی صورتحال تو یہ ہے کہ فلاں ہمارا خاندان کا فرد جو دوسرے مسلک میں داخل ہو گیا اس کا بائیکاٹ کر کے، یا دوسرے مذہب کا ہے اس کا بائیکاٹ کر کے ہم آسودہ ہو کر کے سو جائیں گے، لیکن وہ مرنے دیں اور اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کا تعاون کرنا، یہ ہمارے سلسلے میں ہم نے ایسا لگتا ہے کہ اس کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم کو انسانی تقاضوں پر، شرعی تقاضوں پر اپنی زندگی کو شریعت اسلامیہ کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چند آیتیں اور چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بڑی عظیم نعمتیں اتباع رسول کے نتیجے میں ہم کو بتائی ہیں، ان کا اعلان کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی محبت کو، اللہ سے قربت کو تلاش کرنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، لوگوں کے درمیان یہ ضابطہ بتا دیجئے کہ اگر تم اپنے آباء و اجداد سے، اپنی آل اولاد سے، اپنی بیویوں سے، اپنے سامان تجارت سے، اپنے گھرانوں سے، جن رہائشوں میں، جن گھرانوں میں اور جن فلیٹوں میں تم آرام کی زندگی گزارتے ہو، ان چیزوں میں، اور جو گاڑی گھوڑے تم استعمال کرتے ہو ان چیزوں میں اگر تم لوگ افراط و تفریط کرتے ہو تو ایسی صورت میں تم کو ٹھہر کر کے اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان چیزوں کی محبتیں اگر تمہارے اوپر غالب ہو گئیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ رب العالمین کے راستے میں کوششیں اور جہاد کرنے کا جذبہ تمہارے اندر ثانوی حیثیت حاصل کر گیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا، ٹھہر جاؤ، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا حکم نازل فرما دے، تم کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ رب العالمین فسق و فجور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یعنی انسان اگر قرآن و سنت کی تعلیم کے آگے اپنے بچوں اور آل اولاد اور اپنی بیویوں، سامان تجارت، گاڑی گھوڑے، رہن سہن اور ان ساری کی ساری چیزوں کو اتنی اہمیت دے دے کہ جائز اور ناجائز کا فرق بھول جائے، بچوں کی ضد پوری کرنے میں لگ جائے، بیویوں کی ضدیں پوری کرنے میں لگ جائے،
اور قرآن و سنت کو نظر انداز کر دے، اس کے احکام و مسائل کو نظر انداز کر دے، تو ایسی صورت میں وہ فاسق و فاجر قرار پاتا ہے، اور اللہ رب العالمین فساق و فجار کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس آیت کریمہ پر غور کر کے اپنی آل اولاد، اپنی جماعتوں، اپنی تنظیموں، اپنے ماحول، اپنے معاشرے، اپنے متعلقین، اپنے رشتہ داروں، اور جو بھی لوگ ہمارے چاہے استاد ہوں، ہمارے مفتی ہوں، ہمارے پیر و مرشد ہوں، ان لوگوں کی محبت پر اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھیں، ان کے احکام و مسائل کے مطابق چلیں۔ اگر کوئی انسان ہم کو قرآن و سنت کے مطابق حکم دیتا ہے تو اس کو اپنایا جائے، ورنہ اس کو رد کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ولی امر جو تمہارے درمیان قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اس کی اطاعت کرو۔ لیکن اگر تمہارے درمیان کسی انداز کا اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، نماز کے طریقے میں اختلاف ہو، عمرے کے طریقے میں اختلاف ہو، کاروبار کے مسائل میں اختلاف ہو، نماز کے طریقے میں اختلاف ہو، قرآن مجید کے حقوق میں اختلاف ہو، تراویح کی رکعات میں اختلاف ہو، زکوٰۃ کے مسائل میں اختلاف ہو، عید میلاد سے متعلق اختلاف ہو، اپنے تمام کے تمام اختلافات کو ولی امر سے خارج کر کے قرآن و سنت کے حوالے کر دو۔ صرف قرآن و سنت تمہارے درمیان حق کا فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں اختلاف ہو، نکرہ کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو، دنیاوی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، احکام کے مسائل ہوں، فضائل کے مسائل ہوں، لین دین کے مسائل ہوں، تجارت کے مسائل ہوں، عبادات کے مسائل ہوں، تلاوت کلام پاک کے مسائل ہوں، صحابہ کرام کی عظمت کے مسائل ہوں، لین دین کے مسائل ہوں، بیت الخلاء میں جانے اور آنے کے مسائل ہوں، کھانے پینے کے آداب ہوں، کسی بھی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہوتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو ایسی صورت میں اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب پھیر دو، کیونکہ اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس اصول کو اختیار کرنا تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے، اور ایمان نہیں رکھتے، تمہارا ایمان تمہارے امام کی اندھی تقلید پر واقع ہے، تمہارا ایمان تمہاری فقہ کی کتابوں پر واقع ہے، تمہارا ایمان اس طرح کے فتووں پر واقع ہے جو فتوے قرآن و سنت کے خلاف دیے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں تم جو چاہو کرو، جیسی چاہو زندگی گزارو، اللہ رب العالمین کو تمہاری فکر نہیں ہے۔ اور میں برملا اس بات کو کہہ سکتا ہوں، آج کے دور میں جب 313 تھے جنگ بدر میں، تو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ثبوت پیش کیا۔ ان کے پاس نہ تلواریں تھیں، نہ ڈھالیں تھیں، ان کے پاس نہ سواریاں تھیں، نہ کھانے پینے کا سامان تھا، نہ آرام و آسائش کے لیے کوئی سامان تھا، لیکن اگر ان کے پاس کوئی ہتھیار تھا تو اتباع رسول کا ہتھیار تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہتھیار تھا۔ آپ نے جیسا کہہ دیا، ہماری عقل میں آئے نہ آئے ویسا چلنے کا ہنر تھا، وہ چلنا جانتے تھے نبی آخر الزماں کے آثار کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق۔ وہ جانتے تھے کہ ہم نے نبی آخر الزماں کی مخالفت کر دی تو ایسی صورت میں ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ان کے سامنے حقیقت تھی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. وہ جانتے تھے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں قرآن مجید کے مطابق، ان کو یا تو کوئی دردناک عذاب گھیر لیتا ہے یا ان کو فساد گھیر کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہے. آج کے دور میں مسلمان کروڑوں اور کھربوں کی تعداد میں ساری دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن غلام بنا ہوا ہے. مسلمان ساری دنیا میں اپنے آپ کو برملا عبداللہ عبد الرحمن سے موسوم کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود عزت و وقار اور اسی طرح سے دنیا میں غلبہ یہ مسلمانوں سے کوسوں دور نظر آتا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اس کا بنیادی ہتھیار اتباع رسول کو ترک کر کے اپنے آپ کو قرآن و سنت کی پیروی کے بجائے بدعات و خرافات کے حوالے کر دیا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بارے میں سنجیدہ بنیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ مجھے اس طرح سے نہ بڑھاؤ جیسے ابن مریم کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانیوں نے، کرسچنز نے بڑھا کر کے مبالغہ کر کے ان کے بارے میں شرک تک وہ لوگ کرنے لگے، ان کی پوجا کرنے لگے، ان کی قبر کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا کرنے لگے، ان کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرا دیا، ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء و صفات میں ان لوگوں نے شرکیات کرنا شروع کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اس طریقے سے تم لوگ ابن مریم کے طریقے سے مبالغہ کر کے بڑھا چڑھا کر کے ایسا نہ پیش کرو کہ میں اللہ رب العالمین کا شریک بن جاؤں. انما انا عبد، سن لو کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا مجھ کو اللہ رب العالمین کا بندہ اور اس کا رسول کہا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی مبالغہ نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی ساری جماعتیں چند سال پہلے تک جس تاریخ کو 12 وفات کی تاریخ سے یاد کیا جاتا تھا، آج مسلمانوں نے اسی تاریخ کو ولادت باسعادت کی تاریخ بنا کر کے عید میلاد کے نام سے موسوم کر دیا، اور ہر قسم کی خرافات، دیگیں چڑھانا اور اسی طریقے سے قبروں پر جانا، قبروں پر بیٹھ کر کے دعائیں کرنا، وہاں تلاوت کرنا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چونا گٹ کرنے کو حرام قرار دیا، قبروں کو ایک بالش سے زیادہ اونچا کرنے کو حرام قرار دیا، قبروں پر تعمیر کرنے کو حرام قرار دیا، قبروں کو پکا بنانے کو حرام قرار دیا، قبروں پر بیٹھنے کو حرام قرار دیا، قبروں پر تلاوت کرنے کو حرام قرار دیا. ساری کی ساری وضاحتیں قرآن و سنت میں موجود ہیں. اس کے باوجود 12 ربیع الاول کو ہم پہنچ کر کے سارے چلے کرتے ہیں، ہر قسم کا میلہ لگتا ہے، ہر قسم کی خرافات اور بدعات کو انجام دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت میں جو 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، صحابہ کرام گھیر کر کے کھڑے ہوئے تھے. لشکر اسامہ مدینہ منورہ یا مسجد نبوی سے تقریباً 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر جرف کے مقام پر پہنچ چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روانہ کیا تھا. ان لوگوں کو پتا چلا تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عادت کے لیے واپس آ گئے. پتا چلا کہ آپ کے بخار نے شدت اختیار کر لی ہے. نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ کو اپنے بغل میں بیٹھاتے تھے، بیٹھا کر کے سہارا لے کر کے ان کی مبارک پیٹھ پر اپنی پیٹھ رکھ کر کے بیٹھتے تھے. یہ عالم تھا کہ ایک صحابی رسول داخل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تر و تازہ مسواک تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی طاقت نہیں تھی کہ مجھ کو مسواک کرنی ہے. ایک بار عائشہ کو دیکھتے تھے، ایک بار صحابی رسول کی مسواک کو دیکھتے تھے.
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ مسواک لے کر کے اپنے منہ میں داخل کی، چبا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ میں داخل کرنے کے بعد آپ کو مسواک کرنے کا موقع دیا۔ یہ صورتحال تھی کہ جب لوگوں کی امامت کے لیے آپ اپنے حجرے سے تھوڑے سے فاصلے پر موجود مصلی پر جاتے تھے تو دو صحابہ کرام کندھا دے کر کے آپ کو وہاں تک پہنچاتے تھے۔ بخار کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان برملا کہہ دیا، این انا غدن، میں کل کہاں رہوں گا، میری باری کل کے روز کون سی بیوی کے یہاں رکھی گئی ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ ساری مومنہ عورتیں، ساری بیویاں، ساری امہات المومنین آپ کو اجازت دے دیں کہ میں عائشہ کے حجرے میں منتقل ہو جاؤں، کیونکہ وحی وہیں پر نازل ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے عائشہ کی فضیلتیں بیان فرمائی تھی، وہ علم میں سب سے زیادہ گہری تھی، سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی تھی، اور سب سے افضل ترین شخصیت کی بیٹی تھی۔ انبیاء کرام کے بعد ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی۔ دو ساری کی ساری امہات المومنین نے اجازت دے کر کے آپ کو وہاں منتقل کیا۔ یہ نفسی نفسی کا عالم تھا۔ اسی نفسی نفسی کے عالم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ ایک مرتبہ اپنی مبارک چادر کو اپنے چہرے پر ڈالتے تھے، ایک مرتبہ چہرے سے ہٹاتے تھے، پھر سے چہرے پر ڈالتے تھے، پھر سے چہرے سے ہٹاتے تھے، اور اسی کیفیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جرأت اور ساری طاقت کو اکٹھا کر کے جو کلمات فرمائے وہ کلمات تھے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج وہ مسلمان جو عید میلاد مناتے ہیں وہ اپنے مفتیوں سے، اپنے سجادہ نشینوں سے، اپنے علماء سے، اپنے مولویوں سے پوچھیں کہ کون سے اسباب ہیں کہ وہ قبر پر نہ جانے کی دعوت کیوں نہیں دیتے۔ وہ ان سے دریافت کریں کہ ہمارا نبی جو غرغرے کے عالم میں تھا، بے چینی کے عالم میں تھا، اس نے ایسے لوگوں پر لعنت کیوں بھیجی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیفیت میں فرمایا کہ سن لو، میری قبر کو عید نہ بنانا، میری قبر کو بھیڑ لگانے کا ذریعہ نہ بنانا، اور میں اللہ رب العالمین کا ایک بندہ ہوں، لہذا اللہ رب العالمین کا بندہ سمجھنا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، آخر وہ ساری کی ساری تعلیمات، جن تعلیمات کا معاملہ اور جن کا تعلق قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات سے ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہے، توحید سے ہے، آج وہ تعلیمات ہمارے معاشرے میں کہاں غائب ہو گئیں۔ ہم نے میلاد النبی مناتے مناتے کون سی ایسی شرکیات کی قسمیں ہیں جن کو انجام نہ دیا ہو۔ تو ہمارا نبی جو بھوکا اور پیاسا رہ کر کے زندگی گزارتا تھا، اس نے یہ کیفیات اختیار کی، ہمارے لیے اتنا حریص تھا کہ ہماری تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نبی نے، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرغرے کے عالم میں ہم کو یہ وصیت فرمائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو ہم آپ کی پیدائش کا دن قرار دیں، اور اس کے بعد اس میں طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جائے، یہ تصور پیش کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون سی مجلسیں؟ جس میں دیگیں چڑھائی جائیں، آپ کی سنتوں کی مخالفت کی جائے۔ کون سی مجلسیں؟ ان مجلسوں میں جن میں دانے پڑھے جائیں، تسبیحات گنی جائیں، ان مجلسوں میں جن مجلسوں میں اس کو تعمیر کرتے وقت حلال حرام کی تمیز نہ کی گئی ہو، وہ مجلسیں جن مجلسوں میں عورتوں اور مردوں کے رقص ہوتے ہوں، وہ مجلسیں جن مجلسوں میں عورتوں اور مردوں کے درمیان اختلاط پیدا ہوتا ہو، ان مجلسوں میں ہمارا وہ پاکیزہ نبی آخر الزمان حاضر ہوگا جس نے ان چیزوں سے ہم کو دور رہنے کا حکم دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، کہ جس نے اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اور اس کو کار ثواب سمجھا، اس کو سنت سمجھ کر کے انجام دیا، گویا اس نے یہ اتہام لگایا کہ ہمارے نبی آخر الزمان نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج اپنے دین کو مکمل کر دیا، دین اسلام کو پسندیدہ قرار دیا۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے وقت تک جو کچھ دین تھا وہی دین ہے، وہی دین رہے گا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی جا سکتی۔ اب کوئی انسان بدعات کو دین سمجھ کر کے انجام دیتا ہے تو گویا یہ اتہام لگاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ہم تک نہیں پہنچایا، اور اگر یہ اتہام لگائے گا تو گویا آپ کو اس نے خائن قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ وہ چیز دین اگر ہوتی تو ہم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بار بار صحابہ کرام سے ہاتھ اٹھا کر کے یہ پوچھا اور دریافت کیا کہ تم لوگ گواہی دو کہ میں نے دین اسلام کو تم تک پہنچا دیا، تم لوگ گواہی دو کہ میں نے دین اسلام کو تم تک پہنچا دیا، تم لوگ گواہی دو کہ میں نے دین اسلام تک تم کو پہنچا دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے دین اسلام کی مکمل ترجمانی کر دی، مکمل اس کی ترجمانی کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اوپر کی جانب اٹھایا اور اس کے بعد فرمایا اے اللہ رب العالمین تو گواہ رہنا کہ میں نے دین اسلام کی مکمل ترجمانی امت اسلامیہ کے سامنے پیش کر دی۔ تو جب امت اسلامیہ کے سامنے آپ نے عید میلاد کو ذکر نہیں کیا، جب امت اسلامیہ کے سامنے آپ نے بدعات کا تذکرہ نہیں کیا، تو بدعات کو اور عید میلاد کو اسلام کا حصہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد وہ زمانہ جو اس کے بعد آنے والا ہے، اور وہ زمانہ جو اس کے بعد آنے والا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک، خلفائے راشدین کا عہد مبارک، صحابہ کرام کا دور، تابعین اعظام کا دور۔ کسی ایک کتاب سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزر جانے والے انبیاء یا بڑی شخصیات کی ولادت کا دن منایا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، بے شمار انبیاء کرام گزرے، ان کی ولادت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منایا، نہ اس طرح کا کوئی اشارہ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ ہوتا ہے، وفات سے لوگ حواس باختہ ہیں، لیکن اس کے بعد کبھی بھی صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے آپ کی ولادت باسعادت کو باقاعدہ جشن کے طور پر، یادگار کے طور پر نہیں منایا۔ کیوں نہیں منایا؟ کیونکہ یہ دین کا حصہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام کا دور گزر گیا، صحابہ کرام وفات پا گئے، تابعین اعظام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا اسی طرح سے آپ کی پیدائش یا اسی طریقے سے سابقہ انبیاء کرام کی وفات یا پیدائش یا صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی پیدائش یا وفات کے دن کو باقاعدہ تقریب کے طور پر نہ منایا، نہ اس بات کی اجازت دی اور نہ ان چیزوں کو دین کا حصہ سمجھا، اور دور گزرتا چلا گیا۔ پہلی صدی ہجری گزر گئی، دوسری صدی ہجری گزر گئی، تیسری صدی ہجری گزر گئی، چوتھی صدی ہجری گزر گئی، پانچویں صدی ہجری گزر گئی، چھٹی صدی ہجری گزر گئی، ساتویں صدی ہجری میں 600 ہجری کے بعد ایک بدبخت انداز کا آدمی جس کو محدثین نے کذاب قرار دیا، جو بغیر اخلاقی حرکتوں کا حامل تھا، وہ اٹھتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے کہ عید میلاد، عید فاطمہ،
عید حسن و حسین، عید میلاد حسن و حسین اور ان ساری کی ساری عیدوں کو نئے سرے سے منایا جائے۔ فاطمیوں نے جو اسلام کے دشمن تھے، جو صحابہ کرام کو کافر قرار دیتے تھے، وہ رافضہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہماری ماں، اور قربان جائیں ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے خاندان ان کی ذات گرامی پر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے اوپر زنا تک کا اتہام لگایا، ان لوگوں نے 7ویں صدی ہجری کے شروع میں عید میلاد کو ایجاد کیا، لوگوں کو رواج دیا، اور اس کے بعد ان چیزوں کو ایجاد کرنے کے بعد امت اسلامیہ میں متعارف کرایا گیا۔ خیر القرون گزر گیا، خیر القرون کی مدت دوبارہ سے گزر گئی، ایک لمبی مدت گزر گئی، اور اس کے بعد آ کر کے بدعتیوں نے، خرافاتیوں نے، صحابہ کرام کو اسلام سے خارج قرار دینے والوں نے، ہماری ماں پر اتہام لگانے والوں نے عید میلاد کو ایجاد کیا، اور آج ہم بڑے شرف کے ساتھ ان چیزوں کو اختیار کر کے قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی سچائی کے ساتھ پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات و خرافات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کے تمام لوگوں کو جن کا تعلق چاہے ہندوستان سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، پاکستان سے ہو، یا دنیا کے جس بھی خطے سے ہو، جہاں تک یہ آواز پہنچے، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ یہ سارے کے سارے لوگ قرآن و سنت کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کر کے اپنی موت کے بعد کی زندگی کو آرام کی زندگی بنانے کے لیے جدوجہد کریں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، شیخ محترم کا یہ بصیرت افروز خطاب جو اب تک ہم لوگ سماعت کر رہے تھے، یقیناً بہت ساری آنکھیں نمناک تھیں، اور سیرت رسول کے واقعات اور ان واقعات کو عید میلاد سے جوڑ کر عید میلاد کی حقیقت کو جس انداز سے واضح کیا گیا، یقیناً آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سبھی لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے، اور جو لوگ اس بدعات میں مبتلا ہیں انہیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پابند بنائے۔ میں اخیر میں مکتب دعویٰ جعلیات خمیس مشہد کے ذمہ داران اور اپنے تمام رفقا کی طرف سے شیخ محترم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات و مشغولیات کو تجتے ہوئے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اس عظیم پروگرام میں شرکت فرمائی اور ہمیں استفادے کا موقع دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کے ان جہود کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے ان دعات اور مشائخ کے بھی مشکور ہیں جو دور دراز سے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے اور ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات کے بھی مشکور ہیں کہ آپ لوگ اپنے راحت اور آرام کا وقت ہمیں دیا اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اللہ آپ سبھی کو ہر قدم کے بدلے میں بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔